بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت کل جماعتی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فون کر کے رابطے مکمل کر لیا، اور جو اے پی سی میں ایجنڈا زیر بحث لانا ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مختلف نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں۔ اگر موجودہ اسمبلی سے یہ عمران خان کی حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے تو موجودہ اسمبلی میں اگر اپوزیشن کے حوالے کیا جاتی ہے گورنمنٹ، تو ان باقی جو دورانیہ ہے اس میں ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہو جائے گی، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اوپر سے جو عام انتخابات ہیں وہ بھی سر پر آ جائیں گے، اور ان کو جو آنے والے انتخابات میں وہ شکست ظاہرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ فوری طور پر استعفے دے کے اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے، اور جس طرح بتایا کہ فوری طور پر استعفے دے کے باہر آ جانا چاہیے، اور ملک بھر میں نئے انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے۔ اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ جس سیاسی جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے پورے 5 سال کا، تو اس کو پورا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کرنا چاہیے، اور وہ اگر ڈیلیور کرے گا تو عوام میں دوبارہ اس کی پذیرائی ملے گی، ورنہ عوام انہیں خود ہی مسترد کر دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب اے آر ڈی بنی تھی، دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ ہے وہ دستخط ہوا تھا، اور میثاق جمہوریت میں یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ جس سیاسی جماعت کو 5 سال کے لیے عوام نے منتخب کیا ہے تو اس کو عدم استحکام کا شکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جو 5 سال پورے ہیں وہ کرائے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو نون لیگ کی گورنمنٹ، اور یہاں ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنا بھی آیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کندھا ملا کر اس کو سپورٹ بھی کیا، اور جوائنٹ سیشن بھی چلتا رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے جو مشاورت کے بعد نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں تاکہ دونوں ایوان کا اجلاس جو چلتا رہے، اب وہ بھی سلسلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک میثاق جمہوریت دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سائن ہوا تھا معاہدہ، تو اس کی روح کی خلاف ورزی اگر کسی بھی سیاسی جماعت، اس میں یہ نہیں تھا جب میثاق جمہوریت تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی یا کیا آئے گی کسی سیاسی، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جب وہ آئے گا اقتدار میں آئے گی تو اس کو ڈسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا۔ اب جس طرح ہم نے بتایا کہ کل جماعتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کل جماعتی کانفرنس میں جو جماعت اسلامی ہے اس نے شرکت سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے کل جماعتی کانفرنس میں جماعت اسلامی کو مدعو نہیں کیا، جبکہ چھوٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہ خاص کر ان کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے وہ سر فہرست ہے، اور اسی طرح جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں خاص کر پختونخوا میپ ہے، وہ تو مولانا فضل الرحمان بھی جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا رویہ ہے اس سے بڑے نالا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دن میں قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون کر کے ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا، تو مولانا صاحب ملاقات کرنے کی بجائے وہ چترال اپنے جلسے جلوسوں میں چلے گئے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے کوئی اچھی توقعات نہیں رکھتے، پختونخوا میپ اور دوسری چھوٹی جماعتیں بھی اس میں وہ نہیں کرتی۔ اب جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آیا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آیا، تو اس میں اگر مجموعی تعداد دیکھی جائے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کی، تو وہ حکومت سے 5 ممبر اپوزیشن کے زیادہ ہیں۔ اب پھر ایسا کیا ہوا کہ 5 کی بجائے 38 ممبر جو ہیں اپوزیشن کے وہ کم نظر آئے، اور حکومت کو جو بل پاس کرانے میں آسانی ہوئی۔ ظاہر اپوزیشن نے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے راہ ہموار کی، جس کی وجہ سے حکومت نے پاس کیا۔ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں وہ اس وجہ سے بھی حکومت سے نالا ہیں کہ وہ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ان بٹوین راستہ نکال کے حکومت کو سپورٹ کر دیتی ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جہاں بھی موقع ملتا ہے۔
اب تمام تر یہ جو صورتحال ہے، اپوزیشن کی جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے بالکل وہ اتفاق نہیں کرتی. ان کا یہ موقف ہے کہ فوری طور پر اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے، استعفے دے دینے چاہیے، یا وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا اعلان کیا جائے، ان ہاؤس تبدیلی کی جائے. اب یہ جو مین جو اختلافات ہیں نظریاتی، ان ہاؤس تبدیلی یا فریش الیکشن، جو باقی سب سیاسی جماعتیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں پلس مسلم لیگ نون، ان کا موقف یہ ہے کہ ملک بھر میں نئے الیکشن کرائے جائیں، مڈ ٹرم الیکشن کا نام دے کے اس کو. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن یہ بھی چاہتی ہیں کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں، الیکشن کمیشن میں اصلاحات کی جائیں. لیکن اس کے لیے اصلاحات تو تب بھی ممکن ہے جب یہی گورنمنٹ، اپوزیشن اور حکومت مل کے پارلیمانی کمیٹی ایک جو پہلے سے بنی ہوئی تو اس میں یہ معاملات تمام تر لے جائیں اور جس میں وہاں پر یہ سارے معاملات ایڈریس ہوں. تو الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے اس کا کام بنتا ہے جب بھی الیکشن آئے تو وہ تو اس نے الیکشن کرانے ہی ہیں. لیکن اب آپ کو یہ آگے آنے والے جو دسمبر ہے، یہ خاص کر سیاسی لحاظ سے موسم میں تو ظاہر ٹھنڈک اور خنکی آ رہی ہے، لیکن سیاسی موسم میں گرما گرمی لگ رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت کڑا امتحان ہے کہ یہ سارے تمام تر معاملات کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. جب بھی اگر حکومت سے اس طرح کا کوئی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت نہیں بتاتی این آر او کون مانگ رہے ہیں، کس نے مانگا ہے، ان کے نام کیا ہیں. یہ ابھی تک اس پہ سب خاموش ہیں. اور آج حکومتی جانب سے کل جماعتی کانفرنس پر تنقید بھی اور یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ تو فرار ہیں اور یہ ہے وہ. ظاہر ہے سیاست میں اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہے، حکومت اور اپوزیشن کا کام ایک دوسرے پر تنقید کرنا. لیکن اپوزیشن بھی تب بار بار یا کوئی فیصلہ کن کسی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جب وہ ایک ڈیسیژن لے لے، اس کے لیے اس پر پھر سٹینڈ کرے. اور اپوزیشن ہمیشہ ایک سپیڈ بریکر کا کام کرتی ہے حکومت کے حوالے سے. اور جب سپیڈ بریکر ہی کوئی الیکٹرانک ہو کہ جب حکومت کا دباؤ آئے تو وہ سیدھا ہو جائے، جب حکومت کا دباؤ گزر جائے تو وہ پھر بالکل سپیڈ بریکر اپنی اوریجنل حالت میں چلا جائے. اب یہ ساری چیزیں اپوزیشن کو اپنے اس پہ جو رویہ ہے یا طریقہ کار ہے اس پہ اثر نو جائزہ لینا ہوگا. ورنہ جو کل کا جو اپوزیشن کل جماعتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی جماعتیں جو ایک اپنا اتحاد قائم کر لیں اور اس کے بعد وہ اپنی ایک کل جماعتی کانفرنس بلائیں. مولانا فضل الرحمان اس ٹائم بہت غصے میں ہیں اور دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کل جماعتی کانفرنس میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف بھی ایڈریس کریں اور وہ بھی ان ساری چیزوں کو سنیں، مریم نواز بھی اس میں شرکت کریں اور وہ بھی ان ساری چیزوں کو سنیں اور پھر ایڈریس کریں، پھر اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اب ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کل کا جو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو کل جماعتی کانفرنس کے ویڈیو لنک سے خطاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اب زیادہ دور نہیں، کچھ ہی دیر باقی ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. اب سب نے کل جماعتی کانفرنس پر نظر رکھنی ہے کہ اس میں کیا فیصلہ ہے. ہمارے ذرائع کا یہی دعویٰ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ یا سخت فیصلہ دیکھنے میں نہیں آ رہا.